الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے 3 عظیم شہادتیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور 1 محرم کو اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی شہادت واقع ہوئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا، اور اس سے 11 دن پہلے 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت واقع ہوئی۔ قرآن مجید میں شہادت کا لفظ بالعموم اس معنی میں نہیں آیا، بلکہ شہادت تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امت مسلمہ کے قیام کا مقصد ہے۔ اس کو سورہ نساء میں یوں ایکسپلین کیا گیا، بہت سے رسولوں کا نام بنام تذکرہ آیا اور کنکلوڈ کیا رسولا مبشرین و منذرین۔ یہ رسول تھے جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن جب اس سے جواب طلبی ہو، یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، جو ہر بات بالکل کرسٹل کلیئر کر کے اپنی اپنی قوموں کے سامنے، اپنے اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرتے رہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ یہ عمل کتنا سیریس ہے، اس کے لیے میں 2 واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے قرآن مجید سننے کا بھی لطف آتا ہے، تو مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں مؤدب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا نظریں جھکا کر، اور میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اور جب میں اس آیت پر پہنچا کہ جس میں ارشاد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ وہ کون سا گواہ ہوگا؟ وہ اصل میں استغاثے کا گواہ ہوگا، پروزیکیوشن وٹنس ہوگا،
کہ جو پہلے ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب ان سے جواب طلبی ہوگی کہ تم تک پیغام پہنچ گیا تھا پھر بھی تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے۔ اب یہ ان کون ہیں؟ قریش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے قبیلے کے لوگ، کوئی کسی پہلو سے رشتہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے اینگل سے رشتہ دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ آپ کو قیامت کے دن کھڑے ہو کے ان کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک حسبک حسبک، بس 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 ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اتنے آنسو تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ یعنی وہ جو احساس ذمہ داری ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی کہ آپ تو دشمنوں کے لیے بھی بڑے مہربان ہیں، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور ہم اے نبی آپ کو ان کے خلاف گواہ بن کر لائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی اس کی، یعنی دوسری طرف سے، یعنی ایک تو نا پروزیکیوشن کی گواہی وہ تو قیامت کے دن ہوگی، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور اس وقت ایمپلیفائر سسٹم نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بات سامنے دیکھ کر کہتے تھے، پھر دائیں طرف مڑ کر وہی بات فرماتے تھے، پھر بائیں طرف مڑ کر وہی بات فرماتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا ایک خلاصہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے آپ پڑھتے ہیں وہ بیان فرمایا، اور آخر میں ایک غیر معمولی سوال کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، یعنی have I delivered the message؟ تو صحابہ کرام نے وہ بھی سمجھ گئے کہ آج آپ ہم سے کچھ جواب چاہ رہے ہیں، ورنہ ان کا عام انداز کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ کو رسپونڈ کیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، اور آپ نے حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ پھر آپ دائیں مڑے، پھر یہی سوال فرمایا، اور پھر یہ 3 جواب ملے۔ پھر بائیں مڑے، پھر آپ نے یہی سوال فرمایا الا هل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں؟ پھر یہی جواب آیا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بس جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام نے وہ دین تابعین کو منتقل کیا، وہ پیغام، اور تابعین نے تبع تابعین کو منتقل کیا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک پوری لڑی ہے اہل علم کی، مسلمانوں کی، جس نے ون آفٹر another وہ پیغام ریسیو کیا، آگے پہنچایا، ریسیو کیا، آگے پہنچایا، ریسیو کیا، آگے پہنچایا، اور آج اپنے انہی بزرگوں کی محنت کی بدولت میں اور آپ، ہمارے ماں باپ کلمہ گو ہیں۔ ورنہ آپ نوٹ کیجئے، ہم ہندوستان کے رہنے والے اکثر و بیشتر، یعنی سوائے ان لوگوں کے کہ جو عرب سے ہجرت کر کے آئے وہ قریشی ہیں یا ہاشمی ہیں یا صدیقی ہیں یا فاروقی ہیں یا علوی ہیں، یہ نام آپ سمجھتے ہیں نا، یہ اصل میں کیا نام ہے؟ صدیقی کون ہے؟ حضرت ابوبکر کی اولاد۔ فاروقی کون ہے؟ حضرت عمر کی اولاد۔ عثمانی کون ہے؟ حضرت عثمان کی اولاد۔ اور علوی کون ہے؟ حضرت علی کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو باقی سب جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں
وہ راجپوت ہوں، جاٹ ہوں، گجر ہوں، ڈوگر ہوں، ارائی ہوں، پٹھان ہوں، ہم سب کے سب کون ہیں؟ بقول علامہ اقبال کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود، کہ ہندوستان میں صوفیاء کی محنت سے، صوفیاء کرام جن کو ان کے مرشد نے حکم دیا کہ تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ وہاں بیٹھ گیا، کسی کو حکم دیا تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہ وہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا، اور اس نے وہاں اسلام کے چراغ روشن کیے، اور ہندو ذہنیت، بنیا ذہنیت کو یہ سبق دیا کہ انسان عشق گوشت پوشت کے ساتھ، انہی ضروریات کے ساتھ اس دنیا سے بے رغبتی بھی رکھ سکتا ہے، کہ کوئی اس وقت کا بادشاہ حاضر ہوتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اشرفیوں کی تھیلی پیش کرتا ہے، اشرفی سمجھتے نا، گولڈ کوائنس، تو ان کی تھیلی پیش کرتا ہے اور وہ اس کے منہ پر دے مارتے ہیں، لے جاؤ یہ اپنے پاس، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو ایسا امپریسو ان کا انداز تھا کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہندو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ شخص جو ہے اسے دنیا کی طلب نہیں ہے، لہذا یہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، اور ہم دنیا کے کتے ہیں اور لہذا ہمیں سب کچھ حاصل کر کے بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ایک آسپیکٹ۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی قرآن مجید میں تو بالعموم شہادت کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، کہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن گواہی دینے کے قابل اپنے آپ کو بنانا، جب قیامت کا دربار لگے گا تو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، آج کا جو بھی غیر مسلم ورلڈ ہے وہ سب کے سب ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ اللہ تیرا پیغام ان کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس، انہوں نے یہ پیغام ہمیں پہنچایا نہیں، لہذا قصوروار ہم نہیں، قصوروار یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گواہی لے کر گئے کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، سب نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا، اور یہ جتنی بھی 1400 سال کی وہ ساری کی ساری لڑی ہے، وہ سب کے سب اپنا فرض ادا کر گئے، لیکن ہم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ لیکن احادیث میں یہ لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی شے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوددت، میری بڑی خواہش ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی اللہ کے راستے میں جان دینے کی کہ ان اینڈنگ کوئی شخص جو ہے وہ خواہش کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اصل میں یہ شہادت، یہ اللہ کے راستے میں قتل ہونا، یہ شہادت کیسے ہے؟ اس کے لیے علامہ اقبال کی ایک فارسی ربائی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ کو فارسی آتی ہوتی، اس کو براہ راست سمجھتے۔ علامہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شذاں خواہی، کہ اللہ تیرا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ تو اپنی نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے، جو اتنی طاقتور مخلوق ہے، اتنی کیپیبل مخلوق ہے، اس سے تو تم نے صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے، تسبیح کا تقاضا کیا ہے، ز خاکی بے شذاں خواہی، جبکہ اس خاکی مخلوق سے انسان سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اشفاق احمد صاحب مرحوم بھی اردو کے استاد تھے، اور ان کی اہلیہ بانو قدسیہ صاحبہ بھی اردو کے استاد تھیں۔ تو بانو قدسیہ صاحبہ جو ہے بیٹے کو اردو غزل پڑھا رہی تھی، وہ ہائی اسکول کا طالب علم تھا، تو اردو شاعری کے اندر محبوب کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، تو بیٹے نے پوچھا اپنی اماں سے کہ جی یہ محبوب کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک مشرقی خاتون مسلمان بھی ہو اوپر سے، وہ ایمبیرس محسوس کیا انہوں نے کہ میں بیٹے کو کیا بتاؤں، اس لیے کہ اردو شاعری میں تو بالعموم جو ہے وہ اس سے مراد عورت ہوتی ہے جس کے عشق میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ جی یہ بیٹا آپ کا پوچھ رہا ہے کہ محبوب کیا ہوتا ہے، بتائیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں، ان کے جو مرشد تھے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ابھی گاڑی پارک ہی کر رہا تھا تو بانو اتر کر بابا جی سے جواب بھی لے چکی تھی، ایک لفظ میں انہوں نے جواب دے دیا ایک جملے میں
کہ محبوب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے انسان جان دے سکے وہ اس کا محبوب ہو سکتا ہے، جس کے لیے انسان جان نہیں دے سکتا وہ اس کا محبوب نہیں ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں زنوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بے شداں خواہی تو نہ خدرا نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا۔ حالانکہ اللہ کا تو اپنے آپ کو دیکھے تو بالکل بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، نہ سجدے کی حاجت ہے نہ تسبیح کی حاجت ہے، لیکن پھر تو انسان سے اس کی جان کیوں مانگ رہا ہے، شہادت کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ او یس میں سمجھ گیا، شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی، تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے پر گواہی چاہتا ہے کہ کوئی تو ہے نا جس کے لیے کسی انسان نے جان دی ہے۔ تو اصل میں شہادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے انسان اپنی جان بھی حاضر کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی، اس دین کے دین حق ہونے کی گواہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شہادتیں ہیں۔ گواہی سے یاد آیا اللہ کے رسول کی گواہی، اسلام میں تو اصل میں اول بھی شہادت ہے اور آخر بھی شہادت ہے۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ شہادت دے کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں شہادت سے، اور اسلام میں سب سے اونچا مقام بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی، رب ہونے کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی، اور ان کے دین لائے ہوئے دین کے حق ہونے کی گواہی ہے، شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا کسی کی طرف، خواہ وہ شخص ہو جیسے فرعون، یا وہ قوم ہو جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، یہ سب کیا تھی؟ اقوام تھی کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، اور قوم لوط کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو یہ کیا تھی؟ قومیں تھیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص کی طرف بھیجا گیا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کوہ طور پر فرمایا، اپنا تعارف کرا کہ میں تیرا رب اللہ بول رہا ہوں، ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ، جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو۔ اور پھر ان کو اپنے دو معجزے دکھائے، یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو اس سے؟ انہوں نے خود ہی بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پوچھے بغیر ہی، کہ میری لاٹھی ہے، اس پہ میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، لے گئے، اب اس کو نکالو، یوں نکالا تو بالکل سفید تھا۔ اور پھر کہا کہ یہ میری دو نشانیاں ہیں، یہ دو نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے ساتھ، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، اور اس سے جا کر نرم لہجے میں بات کرنا اور اسے بتانا کہ تمہیں ہمارے رب نے بھیجا ہے۔ اچھا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا ہے، اور وہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید میں متعدد انبیاء کے قتل ہونے کا ذکر ہے، یعنی جو کسی متعین قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا وہ شہید نہیں ہوا۔ دو مقامات پر قرآن مجید میں اس کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک تو سورۃ مجادلہ کے آخر میں فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، آرڈین کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور سورہ صافات کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے رسول پیغمبروں کے لیے، بندوں کے لیے میرا یہ حکم صادر ہو چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی یقیناً مدد کی جائے گی۔
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً میرے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے بھی سردار تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے رکھا، اور آپ کی وہ خواہش اپنی جگہ پر کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول ہونے کی حیثیت سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین غالب کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر، یعنی خلیفہ کہتے ہی سکسیسر کو ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹائٹل اختیار کیا تھا وہ خلیفۃ رسول اللہ تھا، اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے سکسیسر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے کہنا شروع کیا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ۔ اب یہ سلسلہ بڑا طویل ہو جاتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس ٹائٹل کو تبدیل کیا اور امیر المومنین کا ٹائٹل اختیار کیا کہ مسلمانوں کے، مومنوں کے امیر۔ اس کے بعد پھر جب تک خلافت سن 24 تک قائم رہی تو امیر المومنین ہی کہا جاتا رہا تمام خلفاء کو۔ فقہ کے اندر ان کے لیے امام کا لفظ استعمال ہوا، امام المسلمین، اس سے مراد کیا ہوتا تھا؟ فقہ کے اندر اگر لفظ آئے امام تو اس سے مراد ہے امام المسلمین، یعنی امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، آپ کے سکسیسر تھے، اور بڑی غیر معمولی شخصیت تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسلام کے دشمنوں نے سمجھا کہ چلو جان چھٹی لاکھوں پائے، اور چار طرف سے حملے ہوئے مسلمانوں پر۔ ایک تو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ایک سے زائد۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ اس طریقے سے دینے سے انکار کیا جس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیش اسامہ، یعنی ایک جیش تھا، ایک لشکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا تھا روانہ کرنے کے لیے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ سسپینڈ ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط ثابت ہوئے، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ توانا شخصیت نہیں تھی دیکھنے میں، ایک چھوٹا قد تھا، ہلکے پھلکے، ذرا پیٹ ذرا بڑا ہوا تھا، باقی بحیثیت مجموعی ایک ہلکا ان کا جسم تھا، لیکن اندر سے وہ فولاد ثابت ہوئے کہ انہوں نے چومکھی جنگ لڑی۔ یعنی مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا صحابہ کرام نے کہ چلو مسلمان تو ہیں نا، ان سے آپ جنگ نہ کریں۔ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس دین کو بدل دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں اور ساتھ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا، اب اگر وہ اونٹ دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا، میں اس سے بھی جنگ کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ذرا برابر بھی فرق برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جی اب یہ جیش اسامہ کو کم سے کم آپ روک لیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، آپ نے ان کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا روم پر حملہ کرنے کے لیے، یعنی یوں سمجھے یورپ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو مشورہ دیا کہ نہیں روک لیں۔ میں نے کہا یہ میری کیا مجال ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہو میں اسے روک لوں؟ نہیں، وہ بھی جائے گا۔ یعنی کئی محاذ کھلے، لیکن 2 سال کا عرصہ ہے ان کی خلافت کا صرف، انہیں چومکھی جنگ لڑ کے بالکل امن و سکون کے ساتھ ایک مملکت جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو یعنی آرگنائز کر کے رائج کرنا، یہ سارا کریڈٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے صرف بادشاہتیں تھیں، جمہوریت کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے لیے نہ کوئی محل بنوایا بادشاہوں کی طرح، نہ کوئی تخت بنوایا اور نہ ہی کوئی تاج بنوایا اور نہ ہی کوئی پوشاک بنوائی،
لیکن بہرحال یعنی معروف معنوں میں آپ کیا تھے؟ بادشاہی تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفۃ رسول اللہ تھے. اگرچہ ان کا اپنا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بڑا عجیب خطبہ ہے. خلافت کا چارج سنبھالتے ہی فرمایا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر کمزور میرے سامنے قوی ہے جب تک کہ میں اس کی داد رسی نہ کر دوں، اس کا حق دلا نہ دوں. اور تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے فوراً تلوار نکالی کہ اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو ہم یوں تمہیں سیدھا کر دیں گے. تاریخ نے کبھی یعنی اس آسمان نے کبھی ایسے حاکم دیکھے نہیں تھے کہ جو اپنی رعایا سے کہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر جائے کوئی شخص جو تلوار کھول کے کہے، نکال کے کہے کہ ہم ایسے آپ کو سیدھا کریں گے. ایک عجیب چیز تھی. لیکن بہرحال معروف معنوں میں ایک بادشاہی معلوم ہوتے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال یہ کیا کہ آج پولیٹیکل سائنس جس انتہا تک پہنچی ہے اور جو انسٹیٹیوشنز بنے ہیں وہ سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانیت کو کیا ہے، ایک کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے. یعنی سب کچھ کیا تھا؟ خلیفہ ہی تھا نا، جیسے بادشاہ ہوتا ہے. آج اب بات کرتے ہیں نا قانون، عدلیہ، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں سنتے ہیں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، یہ تین اسٹیٹ کے یعنی پلرز شمار ہوتے ہیں جن پر اسٹیٹ کرافٹ کھڑا ہوتا ہے. ان تینوں کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی دفعہ تاریخ میں قاضی کا عہدہ بنایا، جج کا. پہلے نہیں تھا. کیا معلوم ہوا کہ جوڈیشری علیحدہ ہو گئی، اور اس جج نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی عدالت میں طلب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہاں ایک سائل کی حیثیت سے پیشی بھگتی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مجلس شورا بنائی، یعنی سینئر صحابہ کرام کا ایک پینل بنایا، اور ہر اہم معاملہ وہاں لے کے جاتے تھے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو کنونس کرتے تھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کرنا چاہتا ہوں، نہیں کرتے تو یہ نقصان ہوگا، کرتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا. اور آج تک جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، یہ جو ہم آج بات کرتے ہیں نا پارلیمنٹ کی، کہ پارلیمنٹ آزاد ہے، یعنی ہمارے آئین میں صدر مملکت جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہیڈ شمار ہوتا ہے. اس کے نیچے تین شعبے ہیں: مقننہ جس کا ہیڈ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے، انتظامیہ جس کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور عدلیہ جس کا ہیڈ جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے. اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر یہ کہ جو ہائیسٹ لیولز ہیں کمیونٹی کے، سوشیولوجی کے، ان سب کو اچیو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ثبت کیا تاریخ کے اندر. یعنی جو بڑی اچھی اقدار دنیا میں تقریر کرنے کے لیے ہیں، آج ہیں کہیں نہیں. مثلا آزادی، مثلا مساوات، یہ کیا ہے؟ اقدار ہے نا، یعنی آئیڈیلز ہیں کہ یہ آزادی ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انسان آزاد کہیں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزادی کا وہ لیول اچیو کیا اور وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ آج تک اس تک کوئی پہنچ نہیں سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور کتنی بڑی سلطنت تھی اس کا آپ اندازہ لگا لیں. پہلے پورا جزیرہ نما عرب، ویسٹ میں مصر اور ایسٹ میں ایران، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی سلطنت ہے ساری کی ساری. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور ایک بدو کھڑا ہو گیا، لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. حضرت عمر رک گئے. ان کا کیوں، کیا ہوا؟ کوئی پولیس والا نہیں آیا اس کو بٹھانے کے لیے، اس کو مسجد سے نکالنے کے لیے نہیں. آپ نے خطبہ روک دیا کہ کیا ہوا، کیوں؟ اس نے کہا کہ جی آپ نے جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو اسی کپڑے کا لگتا ہے جو مال غنیمت کی چادروں سے ٹکڑا ملا تھا، مجھے جو ٹکڑا ملا تھا اس سے میرا کرتا نہیں بنا. آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے،
آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، اور خائن کی بات نہ ہم سنیں گے نہ مانیں گے، یعنی علم بغاوت بلند کر دیا بڑی محفل کے اندر۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا، بیٹا عبداللہ وضاحت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی چادروں میں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، ایک ابا جی کو ملا تھا۔ میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا، لہذا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی ابا جی کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ وہ بدو کہتا ہے الان نسمع و نطیع، ہاں اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ایکویلٹی، باتیں تو بڑی کرتے ہیں ہم سب۔ مسلمانوں کی افواج نے فلسطین کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 1 مہینہ گزر گیا، شہر فتح نہیں ہوا۔ شہر کی فصیل سے ان کے عیسائی پادریوں نے کہا کہ تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا ذکر ہے، لیکن ایک ایسے درویش بادشاہ کے ہاتھوں ہے جو ہم تم میں نہیں پاتے۔ تو مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے فوج کے، انہوں نے کہا ہے یہ تو حضرت عمر کا نقشہ ہے۔ حضرت عمر کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں، شہر آپ کا منتظر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری سفر کیا، اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا نے ایک سرکاری سفر کیا، ایک اونٹ پر، اسی پر زیادہ راہ، ظاہر لمبا سفر ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر ہے، پانی بھی اسی پر ہے، اور ایک خادم ساتھ لے لیا، اور خادم سے کہا کہ ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم نکیل پکڑ کر چلنا، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آخری منزل آئی تو حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی باری تھی اور اس خادم کی سوار ہونے کی۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین اب تو آخری منزل آ گئی ہے، پلیز اب آپ سوار ہو جائیں۔ ان کا ایسا نہیں ہو سکتا، جو بات طے ہوئی تھی اسی کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے۔ پھر مسلمانوں کے کمانڈر نے ایک بڑا خوبصورت ذرا نیا جوڑا جو ہے وہ بھیجا باہر شہر سے، اور عرض کی کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں تو آپ ذرا اچھا لباس پہن لیں، اس لیے کہ حضرت عمر کے کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ڈانٹا انہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی۔ حضرت عمر آج دنیا میں یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، بہت سے ممالک کے اندر ویلفیئر کا نظام ہے۔ ویلفیئر کا نظام کیسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ حکومت کے ذمہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کا بھی موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر، یعنی مدینہ کہاں اور عراق میں دجلہ و فرات، اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم انتظام نہیں چلا سکتے تھے تو پھر اس منصب پر بیٹھے کیوں ہوئے تھے؟ اور یہ تو تاریخی واقعہ ہے کہ دور کہیں، یعنی دجلہ و فرات ہی کے کنارے پر ایک چرواہے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے پھاڑ لیا، کھا گیا۔ تو اس نے آ کر کہا لوگوں سے کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بے وقوف تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے کہ نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کوئی ٹیلی گراف تھی، اتنا فاصلہ۔ اس نے کہا کہ جب سے حضرت عمر نے یہ منصب سنبھالا تھا ہم بڑے بے فکر تھے، کبھی کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بھیڑوں کو پھاڑ کھائے۔ آج ایک بھیڑیے نے میری ایک بھیڑ جو ہے اس کو پھاڑ کھایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ایک تو اس پہلو سے ہے کہ یہ شہید کیے گئے اور قتل کیے گئے، اس معنی میں شہید ہیں، لیکن یہ تینوں شہادتیں جو ہے ایک اور اینگل سے بہت عظیم شہادتیں ہیں۔ وہ ہے اسلام کے سماجی نظام کی شہادت۔ انہوں نے اپنا خون دے کر ثابت کیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ ایک مسلمان کا خون اور دوسرے مسلمان کا خون برابر ویلیو رکھتے ہیں۔ خلیفہ کا خون، امیر المومنین کا خون بڑھیا نہیں ہے کہ اس کے لیے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کی دفاع کرتے ہوئے وہ اپنی جانیں دیں۔ دیکھ لیجئے
یہ دونوں شہادتیں حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت عمر کی شہادت اس بات کی گواہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین آدمی تھے۔ ان کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز، وہ مجوسی غلام تھا، اور ظاہر ہے ایک اسلامی ریاست میں جو اصل شہری ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ ذمہ ہو کے رہتا ہے، یعنی وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے پے کرتا ہے حکومت کو، جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ حکومت اس کے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے۔ تو اس پر جو جزیہ لگایا گیا تھا اس پر اس نے اپیل کی حضرت عمر کے سامنے کہ جزیہ مجھ پر زیادہ لگایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کی ہیرنگ کی، اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ پوچھا کہ کتنی چکیاں سال میں تمہاری بن کے بک جاتی ہیں اور کیا چارج کرتے ہو؟ اسیس کیا حضرت عمر نے اور اس سے کہا کہ نہیں، جزیہ زیادہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ پھر ان ایڈیشن اس کی مدد کرنے کے لیے کہا کہ اچھا چلو ایک چکی میرے لیے بنا دینا۔ وہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، داخل ہوئے تو وہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو پناہ دی تھی ایک اور صحابی نے، وہ دونوں کوئی خسر خسر کر رہے تھے، اور ایک اچانک بد کے اور ایک خنجر جو تھا وہ نیچے گر گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے قتل کی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی، کہ اس خیال سے کہ جو ہو رہی ہے کوئی مسجد کے باہر کوئی تلاشی ہوتی، دیکھا جاتا کہ حضرت عمر کے ساتھ کوئی دو گارڈ کھڑے کر دیے جاتے، اور کس نے تصور تو کیجیے کہ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو کر ان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور زہر آلود خنجر جو ہے اس سے ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ 28 ذی الحج کو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور پھر 1 ذی الحج کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو کیا گواہی دی؟ وہ اقبال کی اس ربائی کا حوالہ دے رہا ہوں، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی۔ تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر، اپنے دین کی صداقت پر گواہی چاہتا ہے۔ تو اس دین میں اللہ کے رسول کے فرمودات کے مطابق تمام مسلمان برابر ہیں، ان کا خون برابر ہے، لہذا کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، اور اللہ کا ایک بندہ یہ تمام پاورز رکھنے کے باوجود یہ گواہی دیتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل جو ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ عثمان ہے۔ بلکہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور آپ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اٹھ کر ذرا اپنے کپڑے درست کر لیے کہ کہیں، یعنی سطر جو ہے وہ مرد کا وہ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، لیکن ان ایڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اور اس کو نیچے کر لیا کپڑے کو، اور کہا کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا عثمان بڑا حیادار آدمی ہے، اگر میں کپڑے ٹھیک نہ کرتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید وہ واپس چلا جاتا۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر اپنی نظر کو جھکا کر چلیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ آپ کے محلے کی خواتین، آپ کی کمیونٹی کی خواتین، آپ کے کالج کی خواتین جو ہیں وہ آپ سے حیا کرے گی، آپ ان کی طرف نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے تو وہ بھی اپنا آپ کو دکھائیں گی، آپ نظریں جھکائیں گے تو وہ بھی حیا کا ثبوت دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کیا۔ پھر حضرت عثمان کے دفتر فضیلت میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، اور یہ 2 بیٹیاں بھی کون تھیں یہ بھی میں آپ کو نوٹ کروا دوں کہ وحی کے آغاز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب جو ہے وہ سب سے زیادہ سیخ پا تو وہ ہوا تھا اس پر، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلایا اور دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اپنے بیٹوں سے۔ اب جو بھی بیٹیوں والے ہیں وہ اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ کتنا سخت کام ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے
انہوں نے یہ بھی گوارا کیا، وہی اللہ کے دین کی گواہی۔ یہی دو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو کامنٹ دیا ہے وہ سننے کے لائق ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ون آفٹر دی ادر فوت ہوتی رہتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی کسی شخص کا اپنے کسی داماد سے اتنا خوش ہونا، اور کوئی شخص نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ اعزاز ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر کی طرح ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے۔ حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے وہ 10 سال ہے، حضرت ابوبکر کا 2 سال پلس حضرت عمر کا 10 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 12 سال ہے۔ ان میں سے پہلے 8 سال تو اسی شان کے ساتھ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یعنی اسلام پر میں نے کہا نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جان چھوٹی لاکھوں پائے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کو سب کو قابو کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سٹرونگ حاکم ثابت ہوئے، اور جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو اسلام کے دشمنوں نے سمجھا کہ شاید اب ہمارے لیے کھلی آئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح مملکت کو چلایا اور اسلام کی سرحدوں کی توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد پھر وہ جو کہا تھا نا لارڈ میکالے نے کہ یو وڈ لائک ٹو بی گورنڈ بائی پین اور سورڈ، لیکن پھر کیا کیا؟ بائی پین حکومت کی، یہاں پر کہنے کو ڈیموکریسی بھی آ گئی اور سیکولر نظام تعلیم لا کر ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ پھر انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی، یاد کرائیے گا، اگلی انشاءاللہ گفتگو اسی پر رکھیں گے، اسلام اور سیکولرزم پر۔ تو ہمارا سب کچھ لے لیا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سازشیں شروع ہوئی۔ عراق میں ریومرز پھیلائی گئیں کہ جی وہ مصر میں تو یہ ہو رہا ہے، اور وہاں پھیلایا گیا کہ وہ ایران میں تو یہ ہو رہا ہے، یعنی حضرت عثمان کے خلاف، اور باقاعدہ ہر طرف جتھے تیار کیے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، اور چونکہ وہ پلاننگ کے ساتھ تھا، اور بیک وقت ہر طرف سے یعنی فوجیں آ گئیں، بلوائی آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو، پہرے پہ کھڑا کر دیا کہ تم اللہ کے رسول کے نواسے ہو، کوئی تو تمہارا جو ہے وہ کوئی شرم حیا کریں گے مسلمان، تم پہرا دو یہاں پر۔ اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا تھے؟ یہ گورنرز تھے مختلف علاقوں کے، یہ بار بار خطوط لکھ رہے تھے حضرت عثمان کو کہ امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں اور ان بلوائیوں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں۔ حضرت عثمان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، کسی مسلمان کلمہ گو کا۔ اور اسی حالت میں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین دروازے پہ کھڑے رہے، وہ بلوائی پیچھے طرف سے دیوار پھلانگ کا آئے ان کے گھر میں اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو بڑی زوردار شہادت ہے، بہت عظیم شہادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، کہ انہوں نے بھی اسلام کے سماجی نظام کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کہ تمام مسلمان، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہم کف ہے، برابر ہے۔ کف کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا شادی بیاہ کے موقع پر کہ کف میں شادی، یہ برادری سسٹم کے تحت عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلانے ہیں جی، وہ فلانے ہیں، کف نہیں ہے، برابری۔ یہ کفوان احد جو سورہ اخلاص میں آتا ہے وہ یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی میچ نہیں ہے، تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا میچ ہے، اس کو ثابت کیا اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی خلیفہ بنے، اور حضرت علی نے بھی وہی کیا۔ یعنی آپ غور کیجئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہوئے شہید کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔
وہ 3 میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ جو یکم محرم تھی آج، اور اس اعتبار سے یہ تینوں شہادتیں جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، 10 11 دنوں کے فاصلے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعے کے دن ہوئی، کوفہ میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو کمال دکھایا ہے کہ جب آپ نے دارالخلافہ کو مدینہ منورہ سے کوفہ شفٹ کیا تو کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے اعلان کیا کہ مجھے دیکھ لو، میں یہ ہوں، اور اگر میں یہاں سے نکلتے ہوئے اس سے زیادہ کچھ رکھوں تو سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کی ہے۔ آج موت پڑتی ہے نا ہمارے ارکان اسمبلی کو اور ہمارے حکام کو اپنا حساب دیتے ہوئے، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں ان کو میچ کرنا آسان نہیں ہے، تو وہ بھی شہید کر دیے گئے فجر کی نماز کے بعد۔ تو بنو امیہ کا دور آ گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ہی کی شہادت پر اصل میں یہ سارا معاملہ ہوا کہ ہمارے لیے یہ سب بزرگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ آپس میں کیا تھے؟ برابر تھے، سب اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ بھی تھے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ یہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ نے جو بیعت لے لی ہے، آپ امیر بن گئے ہیں، پہلے آپ ان بلوائیوں سے بدلہ تو لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر سنایا حضرت معاویہ کا مسجد میں، اور 5000 آدمی کھڑے ہو گئے کہ لیجیے آپ ہم سے بدلہ۔ کیسے بدلہ لے سکتے تھے؟ ان کا موقف یہ رہا کہ آپ جو ہیں وہ پہلے ان سے بدلہ لیں تب ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن بہرحال وہ بدلہ لیا نہیں جا سکا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کو قبول نہیں کیا۔ 2 پیرلل خلافتیں چل پڑیں، حضرت علی کی خلافت ایک علاقے پر اور حضرت معاویہ کی خلافت دوسرے علاقے پر۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکسیسر بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اور یہ حضور کی پیشین گوئی کی تھی، میرا یہ بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور حضرت معاویہ نے بھی رسپونڈ کیا، پلین پیپر بھیج دیا ان کی طرف دستخط کر کے کہ آپ اس پر جو شرائط لکھ دیں گے مجھے منظور ہے۔ بہرحال خلافت پھر یکجا ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک سینئر صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ اب کمزوری آ گئی ہے، اب جب تک خاندان پیچھے نہیں ہوگا تو حکومت کو سٹیبلٹی حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا آپ اس خلافت کو پہلے خلفاء کی طرح اوپن نہ کریں، بلکہ آپ اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو نامزد کر دیں۔ انہوں نے نامزد کر دیا۔ اس کے بعد جو نامزدگی ہوئی تو تقریباً سب نے قبول کر لیا، لیکن سینئر صحابہ جو تھے 5 انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین ابن علی، اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ ان 5 آدمیوں نے قبول نہیں کی وہ ولی عہدی جو تھی یزید ابن معاویہ کی۔ اور اس کے بعد پھر جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو پھر باقاعدہ خلافت کی بیعت ہوئی یزید ابن معاویہ کی، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن باقی 4 موجود تھے تو انہوں نے اس کی بیعت قبول نہیں کی۔ لیکن ان میں سے جو 2 تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے بیعت نہیں کی لیکن ہم اس کے خلاف ریوولٹ بھی نہیں کریں گے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ انہوں نے مشورہ انہیں بھی یہی دیا کہ تم آپ مدینہ منورہ میں ٹھہریں اور یہیں پر ہی جو سب معاملہ ہے آپ کریں، ریزسٹنس اگر کرنا بھی ہے تو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ذرا اگریسو ہوئے اور بعد میں ان کی بھی شہادت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس کے خلاف اٹھیں گے، اور اٹھے، اور پھر جو اس کا نتیجہ نکلا کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس بات پر، یعنی یہ موقف کہ اسلام میں جو خلافت ہے یہ مسلمانوں کا حق ہے، کسی خاندان کا حق نہیں ہے۔ یعنی جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا، حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی 6 آدمیوں کی، کہا کہ اپنے میں سے تم ایک کو چنو گے، اور پھر حضرت علی کی خلافت جو ہے وہ تو ایک ایمرجنسی کے اندر ہوئی اور اس میں کوئی مشورہ اس طرح سے نہیں ہو سکا، تو حضرت حسین کا موقف یہ تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیونکہ مشورہ نہیں ہوا اور خاندان مستقل ہوا ہے کہ یہ بادشاہت بن گئی ہے اور یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔
وہ سارا کا سارا پھر تفاصیل آپ جائیں گے اخبارات میں آپ کو مل جائیں گی، ٹی وی پر آپ کو مل جائیں گی پھر کیا ہوا، لیکن فائنلی کیا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو ہو گئی۔ تو یہ 3 بڑی عظیم شہادتیں ہیں، 2 شہادتیں اسلام کے سماجی نظام کی، معاشرتی نظام کی گواہیاں ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، اور خاص طور پر تمام مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کا ہم کو فہم میچ ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے سیاسی نظام کی شہادت تھی کہ جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ باپ اپنے بیٹے کو نومینیٹ نہیں کر سکتا، لہذا ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے۔ تو یہ شہادتیں واقع ہوئی، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں صحابہ کرام ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے ہم شیئر کر رہے ہیں، لیکن جو کام کی باتیں ہیں وہ بہت کم شیئر ہوتی ہیں۔ آج صبح بڑی خوبصورت پوسٹ ملی کہ 1 محرم کے حوالے سے کہ نیا سال شروع ہوا ہے، تو یہ علم و آگہی جو رسالہ ہے اور ان کا ایک آفس ہے، اس کے ہیں فاروقی صاحب، انہوں نے صبح مجھے پوسٹ بھیجی تو میرے بھی علم میں اضافہ ہوا۔ یہ تو معلوم تھا کہ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر نے کیا تھا، اس کی باقاعدہ تفصیل انہوں نے آج مجھے بھیجی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ ہمارا بھی کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، جیسے عیسائیوں کا کیلنڈر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، یہ جو عام ہمارا AD ہے، آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ ہے وہ، معاذ اللہ، حالانکہ ان کی ڈیتھ تو نہیں، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو ہمارا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو وہی مجلس شورا جو انہوں نے بنائی تھی حضرت عمر، اس میں اپنا یہ موقف لے کے گئے، تو 4 یعنی آئے سامنے موقف کہ مسلمانوں کا کیلنڈر کس سے شروع ہونا چاہیے۔ ایک رائے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہونا چاہیے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی اس کی تحقیق ہی نہیں کی تھی کہ حضور کس دن پیدا ہوئے تھے، ان کا مزاج ہی یہ نہیں تھا۔ ہمارا تو مزاج بن گیا نا سالگرہ، تو ہمیں فکر ہوتی ہے وہاں۔ اچھا، پھر دوسرا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اس سے کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی معلوم نہیں ہے صحیح طور پر۔ پھر ایک خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہمارا نیا سال جو ہے وہ کسی افسوسناک واقعے سے شروع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امت کے لیے سب سے زیادہ جو افسوسناک حادثہ ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کر لینا، اس دنیا سے آپ کا چلے جانا، آپ کا وصال۔ اور پھر چوتھا موقف یہ تھا کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، تو اس پر سب کا اتفاق ہوا، اور یعنی ہجرت کا فیصلہ ہوا تھا منی میں حج کے دنوں کے اندر، جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، تو اس کے فوراً بعد جو پہلا چاند طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ محرم سے نئے سال کا آغاز کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کام بھی دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز فرمایا 1 محرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی دن انہیں عطا کیا شہادت کے لیے، تو حضرت عمر کی شہادت کا دن جو ہے وہ 1 محرم الحرام ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ حضرت علی کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی، حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم دین کا پیغام لے کر جائیں، تاکہ اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف پروزیکیوشن نہ ہو، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروزیکیوٹر بنیں۔ اور وہ جو خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ آپ کا ایک ارشاد ہے کہ وہ شخص جو مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا ہی نہیں تھی، تو وہ نفاق پر مر گیا، منافقت پر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ